محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، تذکرہ ہے اپنے اسلافوں کا۔ آئیے آج کے اس بیان میں سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ، جس کی 15 تاریخ کو سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال باکمال 148 ہجری میں ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفن ہیں۔ آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اسی مہینے میں آپ کے نام سے نیاز کا انتظام اہتمام بھی ہوتا ہے، جسے نیاز رجبی شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر صدی، ہر دور میں کچھ ایسے پاکیزہ نفوس پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے مردہ قوم کے اندر زندگی کی روح پھونک دی ہے اور برسوں سے سوئی قوم کو خواب غفلت سے جگا کر انہیں منزل مقصود کا سیدھا راستہ بتایا، جنہوں نے دین اسلام کی نصرت اور مذہب اہل سنت کی حمایت کو جزو زندگی بنایا اور ہمیشہ دشمنان اسلام کے مقابل صف آرا رہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے گمراہوں کی ہدایت، سرکشوں کی اصلاح اور حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے اعلاء کلمت الحق کی خاطر اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حق گوئی و راست بازی جن کا شعار تھا، جن کے اندر سرفروشانہ شجاعت اور شیرانہ جسارت کے جواہر نمایاں تھے، ان کی دلیری کا یہ حال تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنے فرض منصبی کی ادائیگی سے باز نہ رکھ سکی۔ ظالمانہ ذہنیت اور جابرانہ طبیعت رکھنے والی حکومت بھی ان حضرات کے پاس ثبات و قدم استقلال کو جنبش نہ دے سکی۔ یہ وہ قدسی صفات ہیں جن کی موت کو قرآن کریم نے زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اپنی فانی زندگی کو اطاعت خدا اور عشق رسول میں قربان کر کے اپنی زندگی سے ہمکنار ہو چکی ہیں۔ جس طرح حیات ظاہری میں ان سے بھٹکتے ہوئے راہ پاتے تھے، نامرادوں کی مرادیں پوری ہوتی تھیں، اسی طرح اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے رہے ہیں اور شکستہ دلوں کی دل بستگی کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور جس طرح کی حیات میں دور دراز مقامات سے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ دربار میں حاضر ہوتے تھے اور ہر وقت ان کے در دولت پر اہل حاجت کا میلہ لگا رہتا تھا، اسی طرح بعد وفات بھی ہر دیار و امسار سے لوگ نیاز مندانہ حاضری دیتے ہیں اور گوہر مراد سے اپنی جھولیاں بھر بھر کر واپس ہوتے ہیں، اور آج بھی ان کا مزار پرانوار مرجع خلائق و زیارت گاہ و خام و عام ہے۔ انہی برگزیدہ حضرات میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات گرامی ہے۔ یہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے اور اثنا عشرہ میں چھٹے
امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کی شان میں فرمایا کرتے تھے، واللہ ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد صادق، یعنی میں نے جعفر صادق سے بڑا فقیہ کبھی نہیں دیکھا۔ موافق مکی المناقب میں لکھتے ہیں، ابو جعفر منصور نے کہا، ابو حنیفہ لوگ جعفر بن محمد پر بڑے فریفتہ ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل مسائل تیار کرو۔ آپ نے ان کے لیے 40 مسائل تلاش کیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جب میں حیرہ کے شہر میں منصور کے دربار میں آیا تو جعفر صادق اس کے دائیں جانب تشریف فرما تھے۔ میں ان سے اس قدر مرعوب ہوا کہ منصور سے بھی نہ ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں بیٹھ گیا۔ منصور حضرت جعفر صادق سے بولا، ابو عبداللہ، یہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ حضرت جعفر صادق بولے، اچھا منصور، پھر میری طرف متوجہ ہوا اور بولا، ابو عبداللہ سے وہ مسائل پوچھیے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، میں پوچھتا جاتا اور آپ جواب دیتے جاتے اور فرماتے جاتے، تم عراقی لوگ یہ کہتے ہو اور اہل مدینہ کا یہ قول ہے اور ہمارا یہ خیال ہے، کبھی ہمارے موافق فتویٰ دیتے اور کبھی ان کے، کبھی ہماری مخالفت کرنے لگتے، یہاں تک کہ 40 مسائل ختم ہوئے، کوئی مسئلہ باقی نہ چھوڑا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے اختلافات سے زیادہ واقف ہو۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی علمی مرتبہ کو پہلی ملاقات ہی میں بھانپ لیا تھا، اور یہ کہ جعفر صادق کا فقہ میں ایک خاص مقام ہے۔ بلا شبہ یہ واقعہ اس دور کا ہوگا جب کہ منصور اور علویوں میں ابھی عداوت نہیں پیدا ہوئی تھی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نہایت حسین و جمیل اور بہت ہی شکیل تھے۔ قد مبارک، موزوں اور رنگ گندمی تھا۔ بڑے ہی عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار، منکسر المزاج، عالی دماغ، نیک سیرت، ظاہر و باطن سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ تصوف و زہد و تقوی میں دستگاہ کامل حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے وقت کے عظیم محدث، جید فقہ اور بہترین عالم تھے۔ آپ نے اپنے والد ماجد محمد باقر، حضرت نافع اور امام زہری سے حدیث روایت کی ہے۔ اسلام کے عظیم المرتبت اور مسلم الثبوت مشاہیر و فقہ و ائمہ نے آپ سے درس لیا۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت یحییٰ بن سعید، حضرت یحییٰ القطان، حضرت شعبہ، حضرت سفیان بن عیینہ وغیرہ وغیرہ، حضرت امام سفیان ثوری، امام مالک، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام ابو حنیفہ قابل ذکر ہیں۔ حضرات، آپ کی بہت ساری کرامتیں بھی ہیں۔ ان کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق تنہا ایک گدڑی پہنے ہوئے مدینہ منورہ سے کعبہ معظمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور ہاتھ میں صرف ایک تاملوٹ تھا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، دل میں خیال آیا کہ یہ فقیر اوروں پر اپنا بار ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ وسوسہ شیطانی آیا ہی تھا کہ امام نے فرمایا، شفیق، گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ نام بتانے اور وسوسہ دلی آگاہی سے نہایت عقیدت ہو گئی اور امام کے ساتھ ہو لیے۔ راستہ میں ایک ٹیلہ پر پہنچ کر امام نے اس سے تھوڑا ریت لیا اور تاملوٹ میں گھول کر پیا اور شفیق بلخی سے بھی پینے کو فرمایا۔ انہیں انکار کا چارہ نہ ہوا۔ جب پیا تو ایسے لقیق، لذیذ، خوشبودار ستو تھے کہ عمر بھر نہ دیکھے نہ سنے تھے۔ سبحان اللہ!
ایک شخص نے آپ کے غلام کو قتل کر دیا تھا۔ آپ نے دعا فرمائی، اے خدا تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ دعا فوراً مستجابہ ہوئی اور اس قاتل کو شیر نے پھاڑ ڈالا۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور عباسی نے اپنے وزیر سے کہا، امام صادق کو بلاؤ اور انہیں قتل کروں گا، میں انہیں قتل کروں گا۔ وزیر نے کہا کہ وہ گوشہ نشین عابد و زاہد ہیں، ان پر ایسا ظلم نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ منصور اس بات سے ناراض ہو گیا اور مجبوراً وزیر کو خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو ہدایت دی کہ جب امام صادق تشریف لائیں اور میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو اس وقت ان کو قتل کر دینا۔ جس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، خلیفہ بے اختیار ہو کر تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کا استقبال کیا اور بصد ادب کے گزارش کی کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، بس میری خدمت یہی ہے کہ اب آئندہ مجھے تکلیف نہ دیں تاکہ میں سکون کے لیے عبادت الہی میں مشغول رہوں۔ خلیفہ نے نہایت عزت و اکرام سے رخصت کیا لیکن خوف سے لرز رہا تھا۔ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا، پھر 3 دن تک بے ہوش رہا۔ ہوش آنے پر وزیر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ خلیفہ بولا، جب امام تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوفناک بڑا اژدہا آگے آگے چل رہا ہے اور جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے امام کے ساتھ ایذا رسانی کا ذرا سا بھی ارادہ کیا تو تجھے نگل جاؤں گا، اور وہ منظر انتہائی دہشت ناک تھا۔ اس وقت میں نے ضبط کیا لیکن پھر اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لیث بن سعد سمرقندی کا بیان ہے کہ 112 ہجری میں حج و زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ ایک دن بعد نماز عصر سے فراغت کے بعد جبل ابو قبیس پر پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص جس کا قد بہت موزوں، رنگ گندمی، چہرہ نرم، خوبصورت، چمکدار، ہونٹ نازک، آنکھیں بڑی بڑی اور سادہ سینہ فراخ تھا، اور وہ شخص دعا میں مصروف تھا اور یا رب یا رب کہہ رہا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی اس شخص کی دعا ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ میں نے اس کے قریب انگور کی بھری ہوئی ایک پٹاری دیکھی۔ حالانکہ وہ انگور کا موسم نہیں تھا، اس کے قریب 2 چادریں بھی رکھی تھیں۔ میں نے ایسی چادریں کبھی بھی نہ دیکھی تھی۔ دعا سے فراغت پا کر انہوں نے انگور اٹھائے اور مجھے بھی اپنے قریب کھڑا دیکھ کر بلایا اور انگور میں شریک کیا۔ انگور ایسے لذیذ تھے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھائے۔ پھر اس شخص نے مجھے ایک چادر دی۔ میں نے کہا، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور خود ایک چادر کی تہمد باندھا اور دوسری کو اوڑھ کر ایک طرف چلا گیا۔ وہیں قریب میں ایک شخص سے پوچھا، یہ کون تھے؟ کہا، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ یتیموں اور غریبوں کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ محلہ بنو سعدہ میں رات کو روٹیوں کا تھیلا لے کر تشریف لے جاتے اور سوتے ہوئے فقیروں کے سرہانے 2 روٹیاں رکھ آتے۔ محمد بن سلیمان کے ذریعہ زہر آلودہ انگور آپ کو کھلایا گیا، اسی کے اثر سے آپ 15 رجب المرجب 148 ہجری کو انتقال فرما گئے اور جنت البقیع مدینہ شریف میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔